السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ معزز سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 285-286 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں اور ان کی فضیلتیں کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا کہ ان دونوں آیات کو رات میں سوتے وقت جب آدمی سونے کے لیے جائے تو اس سے پہلے اس کو پڑھ لے۔ رات میں جب پڑھ لے گا تو ہر اعتبار سے یہ دونوں آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، ان دونوں آیات میں سے جو پہلی آیت یعنی آیت نمبر 285، آج اس کے بارے میں، اس کی تفسیر کے بارے میں ہم آپ کے سامنے باتیں پیش کریں گے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو کچھ رسول کی طرف اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا، رسول اس کے اوپر ایمان لائے اور مومنین بھی اس کے اوپر ایمان لائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک یعنی رسول بھی اور ایمان والے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں سے کسی کے بارے میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ رسولوں کے بارے میں، کسی بھی رسول کے بارے میں ہم کسی بھی رسول کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے ہیں۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے اپنے رب کے سامنے عرض کیا، سمعنا و اطعنا، ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو سنا اور اطاعت کے ساتھ اس کو قبول بھی کر لیا، یعنی قبول صرف نہیں مانا نہیں بلکہ اس کو قبول کر کے اس کے اوپر عمل بھی کیا، یعنی اطاعت و فرما برداری بھی کی۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ غفرانک ربنا، اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، تیری مغفرت چاہتے ہیں، وإلیک المصیر، اور اے میرے رب آپ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ سامعین کرام، یہ ترجمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رسول بھی ایمان لائے اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ کس چیز کے اوپر؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ یہ دراصل ایمان بالغیب کے اجزاء ہیں، پارٹس ہیں۔ ایمان بالغیب جو ہوتا ہے، پورا ایک ونگ ہے ایمان بالغیب کا، اس کے یہ پارٹس ہیں 4۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورۃ البقرہ کا جب آغاز کیا تو اس وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور متقین اور پرہیزگاروں کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب، وہاں پر غیب مختصر کہا، مجمل کہا، اور یہاں پر تفصیل اس کی بیان کی کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایمان بالغیب کے اجزاء، ایمان بالغیب کے پارٹس 6 ہیں، جن میں سے 4 کا ذکر یہاں پر ہوا ہے، یعنی ایک اللہ پر ایمان لانا، دوسرا اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، تیسرا اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور چوتھا اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اور جو باقی 2 چیزیں ہیں جو یہاں پر نہیں ہیں، قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی موجود ہیں، وہ 2 جو پارٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا، یعنی آخرت کا جو دن ہوگا اس کے اوپر ایمان لانا، یہ 5واں حصہ ہے۔
5واں پارٹ ہے. اور چھٹا جو ہے ایمان بالغیب وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اچھا یا برا، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تبھی ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تبھی ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے. ابھی لوگ کیا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں ڈر کے مارے. کس ڈر کے مارے؟ لوگوں کے ڈر سے. لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے. اتنے دن سے جو ہے اس مسلک کو مان رہے تھے، آج جو ہے بولنے والا قرآن و حدیث کی بات بول رہا ہے، ہم کیسے اس کو ایکسیپٹ کریں؟ تو ڈر کے مارے نہیں کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے، ان کو ایمان نہیں، ایمان بالغیب پر ان کو ایمان نہیں ہے. ایمان بالغیب کے جو 6 حصے ہیں اس میں سے جو چھٹا حصہ ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوگا یا جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ رب العالمین کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. اچھا ہوتا ہے تب بھی اور برا ہوتا ہے تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی کوئی ہمارا کچھ اچھا بھی نہیں کر سکتا اور برا بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ 6 پارٹس ہیں. سامعین کرام، یہ جو 6 پارٹس ہیں اس کو ایمان بالغیب اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. یہ جو حواس خمسہ ہے انسان، اس سے انسان اس کو محسوس نہیں کر سکتا ہے، اس کا ادراک نہیں کر سکتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں گے کتاب کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، کتاب یہاں پر موجود ہے ہمارے سامنے. اگر کوئی ہمارے سامنے توریت لا کر کے رکھے گا ہم جانیں گے کہ یہ توریت ہے. رسول کے زمانے میں جن لوگوں نے رسول کو دیکھا وہ لوگ بھی رسول کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی حقانیت کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی ہے اور اس کو وہ مان بھی نہیں سکتے. کب تک؟ جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لے آئے. جب تک انسان اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہیں لائے گا، وہ رسولوں پر ایمان نہیں لا سکتا ہے. کیونکہ رسول بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو بھیجتے ہیں؟ فرشتوں کو ہی بھیجتے ہیں. فرشتے ہی آ کر کے پیغام دیتے ہیں کہ آپ رسول ہیں. تو پہلے اللہ پر ایمان لانا، اور جب اللہ اور اس کے فرشتوں پر انسان ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کی کتاب ہے. قرآن کریم کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی تو قرآن کریم میں کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکا. لیکن قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اس میں تو لوگوں نے ہیر پھیر کیا نا. توریت کے اندر بھی ہیر پھیر کیا، انجیل کے اندر بھی ہیر پھیر کیا. اب کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ تو اس سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے، اس سے پہلے فرشتوں پر ایمان لانا. جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل اور پختہ یقین کر لے گا اور ایمان رکھ لے گا اور فرشتوں پر مکمل یقین اور پختہ ایمان رکھ لے گا تو پھر اس کا ایمان کتاب پر بھی ہو جائے گا اور رسول پر بھی ہو جائے گا. سامعین کرام، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. یعنی ایمان بالغیب اس کے 6 پارٹ سے یاد رکھیے: اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور جو کچھ ہمارے ساتھ اچھا اور برا ہوتا ہے اس کے اوپر ایمان لانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ آمن الرسول، رسول ایمان لائے. کس چیز کے اوپر؟ جو کچھ اس کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی. اور ایمان والے بھی ایمان لائے. اور پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. رسول بھی اور ایمان والے بھی ایمان لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. یاد رکھیے، کسی بھی رسول کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیغام بھیجتا ہے، کسی بھی رسول کو اللہ رسول بنانا ہے اللہ کو، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، کہا کہ آپ رسول ہیں اور آپ کو یہ احکام ملے ہیں یا ملیں گے، یہ احکام اللہ نے بھیجے ہیں. تو جب احکام اس کے پاس آتا ہے تو رسول پہلے اس پر ایمان لاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ آمن الرسول، رسول ایمان لائے. پہلے رسول ایمان لائیں گے اور رسول جب ایمان لے آئیں گے، جو حکم ملا ہے اس کو مان لیں گے، اس پر یقین کر لیں گے، تب اس کو ماننے کی دعوت دوسرے لوگوں کو دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبرائیل امین آئے اور نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل فرمائی تو سب سے پہلے اس کو کون ایکسیپٹ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا اور پھر لوگوں کو دعوت دیا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ رسول وہ چیز جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی اس پر رسول ایمان لائے اور ایمان والے بھی ایمان لائے. اور ایمان والے جب ایمان لاتے ہیں کسی رسول پر، مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا، اب جو لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے
ان کے لیے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سب پر ایمان لانا ہے. جتنے بھی رسول آئے ہیں سب پر ایمان لانا ہے. یہی اللہ نے کیا فرمایا؟ کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان والے اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کے کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر. رسول ہی کا مطلب رسولوں پر، یعنی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سب پر ایمان لانا ہوگا. اور صرف قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اس پر ایمان لانا کافی نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کریم سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہے ان تمام کے اوپر ایمان لانا ہوگا. لیکن اس میں فرق ہے. فرق کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس قرآن کریم کے اوپر تفصیلی ایمان لانا ہے، تفصیلی یعنی ڈیٹیل سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کے اوپر مختصر اور مجمل ایمان لانا ہے. مجمل ایمان لانا اور تفصیل سے ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، تفصیل سے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی نا، کون سی شریعت نازل ہوئی؟ یہ قرآن کی شکل میں نازل ہوئی. جو کچھ نبی نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا جو حدیث کی شکل میں موجود ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو اس کے ایک ایک جز کو، ایک ایک پارٹ کو، اس کی اتباع کرنا واجب اور ضروری ہے. یہ ماننا پہلے یہ ماننا. ابھی دنیا میں بہت سارے بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول ہمارا رسول ہے، لیکن جب ماننے کی بات آئے گی تو اپنے اپنے امام کی بات ماننا شروع کر دیں گے. کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، لیکن جب ماننے کی بات آئے گی تو اپنے اپنے شخصیت کی بات ماننا شروع کر دیں گے. یہ تفصیلی ایمان نہیں ہوا. تفصیلی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے ساتھ ہی جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کے ایک ایک آیت پر، ایک ایک حدیث پر ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ سمجھے کہ اس پر اتباع کرنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے، اور پھر اس پر عمل کرے اور اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالے. اس کو کہتے ہیں تفصیلی ایمان. اور مجمل ایمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اور ان کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی اس پر مجمل ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیے، کوئی بھی رسول کب آتے ہیں؟ جب پچھلی شریعت کا جو ہے لوگ بیڑا غرق کر دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا کر کے کیوں بھیجا؟ کیونکہ توریت کے اندر خوب ہیر پھیر کیا، اپنی طرف سے بہت ساری باتیں ملائی. جو اصل میں شریعت تھی اس کو مکمل ختم کر کے کتاب کو بھی بدل دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور اپنا پیغام لوگوں کو پہنچا دیا اور توریت آ گیا، تو توریت کے اندر جب مکمل ہیر پھیر کر دیا اور جو اصل میں عیسائی شریعت ہے اس کو بالکل بدل دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. تو قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہے اس پر مجمل مختصر ایمان لانا ہے. اور مختصر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ماننا یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو باتیں اس شریعت سے میچ کرے گی، یعنی قرآن کریم کی باتوں سے میچ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے میچ کرے، ہم مانیں گے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. جو میچ کرے گا اسی کو مانیں گے. ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسری ضروری نہیں ہے. توریت میں، انجیل میں، زبور میں یا اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں اس کے اندر اگر کوئی بات ہے جو قرآن کریم سے میچ کرے یا نبی کے تعلیمات سے میچ کرے، ہم مانیں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اور جو خلاف ہوگا ہم یہ سمجھ لیں گے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کو لوگوں نے ایڈ کیا ہے. اور جو نہ خلاف میں ہو نہ میچ کرے، بالکل لگے کہ ہاں ویسے ہی ہیں، اس کو نہ ہم سچا کہیں گے نہ جھوٹا کہیں گے. اس کو کہتے ہیں مجمل ایمان لانا. اسی لیے جہاں ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، جہاں اس کتاب پر ایمان لانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لانا ہے، وہی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کے اوپر بھی ایمان لانا ہے، اور ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی، جو شریعت نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لانا ہے. لیکن وہاں مجمل لانا ہے، یہاں پر مفصل لانا ہے. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول ایمان لائے اس چیز کے اوپر جو ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر نازل ہوئی، اور ایمان والے بھی ایمان لائے. آگے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ
وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام کے تمام اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اور آگے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی بھی رسول کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے ہیں، کسی بھی رسول کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب یہودی لوگ ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ان سے پہلے یا ان کے زمانے میں جو پیغمبر آئے ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ یہی فرق کرنا ہوا، یہی فرق کرنا ہوا، اسی کو کہتے ہیں فرق کرنا۔ عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اس سے پہلے موسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں۔ یہی ہے رسول کے درمیان فرق کرنا۔ لیکن مسلمانوں کو یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ بتلایا گیا ہے کہ جتنے بھی رسول ہیں سب اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کا نام ہم نے لیا ہے قرآن میں، اور بہت سارے ایسے رسول ہیں جن کا نام ہم نے قرآن کریم میں نہیں لیا ہے۔ تو جن کا نام لیا ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں لیا ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہی مسلمانوں کا شیوا ہے، اور اسی کا اقرار اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں کہ مسلمان یہ کہتے ہیں، ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں۔ رسول ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، رسول ہونے کے اعتبار سے سب رسول برابر ہیں۔ یہی وجہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متہ سے افضل ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ مجھ کو موسیٰ کے اوپر فضیلت مت دو۔ کیا مطلب؟ رسول ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ البتہ بعض رسول کو بعض کے اوپر اللہ نے فضیلت دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول ہم نے بھیجے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن ہم سارے رسول کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول ہونے کے اعتبار سے ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ مومنین کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وقالو، اور مسلمانوں کی یہ شان ہے، سمعنا، کہ جب بھی کوئی حکم آئے گا تو کہیں گے کہ ہم نے سن لیا، وہ اطعنا، اور سننے کے بعد ایسے ہی چپ کے چھوڑا نہیں، ابھی سنا ادھر سے نکال دیا ہے۔ ابھی بہت سارے مسلمان بھائی ہمارے ہیں، ہماری بات وہاں تک پہنچتی ہے، سن لیں گے، اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دیں۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں ان کے باپ دادا ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے ہیں، نہیں وہ جس مسلک کو مانتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے اس میں۔ یہ سنا اور سن کر کے چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کا یہ شعار نہیں، مسلمانوں کا شعار کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا بھی اور سننے کے بعد اطاعت و فرما برداری کو قبول بھی کر لیا، اس پر عمل کریں گے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین یہ بھی کہتے ہیں کہ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ آیت نمبر 285 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہ جو سورۃ البقرہ کی جو آخری آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی، اور سارے مومنین بھی سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کسی کے اوپر۔ جو شخص نیکی کرے گا تو نیکی کی اچھائی اسی کے لیے ہے، اور جو شخص برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، جس بوجھ کو ہم کو اٹھانے کی طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، آیت نمبر 285 286، یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہے۔ جتنے بھی احباب ہیں، جو لوگ بھی ہماری بات کو سن رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں آیات کو زبانی یاد کر لیں، کیونکہ یہ دونوں آیات قرآن کریم کے آیتوں میں عظیم ترین آیات ہے۔ ان دونوں آیات کی بڑی فضیلت ہے، اور یاد کرنے کے لیے اس لیے کہا ہے کہ دیکھیے اس آیت کریمہ کی، ان دونوں آیات کی فضیلت میں جو حدیث ہے اس کے اوپر غور کیجیے۔ حدیث ہے صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب فضل سورۃ البقرہ، حدیث نمبر 5009۔ حدیث ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ، یعنی جو آدمی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ مطلب سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ جو 2 آیات ہے یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہے۔ سورۃ البقرہ جو 286 آیات کے اوپر ہے، سورۃ البقرہ جو پہلے پارے میں بھی ہے، دوسرے پارے میں بھی ہے، اور تیسرے پارے میں بھی آدھے پارے کے قریب تک ہے۔ تو اس کی جو آخری 2 آیات ہیں، انہی 2 آیات کے بارے میں جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ان 2 آیتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو ان دونوں آیات کو پڑھ لے گا، وہ 2 آیات پڑھنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پڑھنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا، کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی خیر و بھلائی ملنے والی ہے سب ملے گی۔ کافی ہونے کا یہ مطلب ہے۔ فی لیلۃ کفتہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بھلائی خیر ملنے والی ہے، یہ 2 آیات پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی کر دے گا۔ جو بھی دکھ ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، ان 2 آیات کو اگر آدمی رات میں پڑھے، یقینی طور پر وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ شیطان کے شر سے، اس کے وسوسے سے، اس کی پریشانی سے، اور خاص طور پر رات میں جو شیطان انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے، ان 2 آیات کو اگر آدمی پڑھ لے رات میں تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ یاد رکھیے، اس کے لیے ایک بات اور ذہن نشین رکھیے، قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں جو فضیلتیں آئی ہیں، ان فضیلتوں کا فائدہ انہی کو ملے گا جن کا عقیدہ درست ہوگا، سبھی کو نہیں ملنے والا ہے۔ یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ جو نبی کی تعلیمات ہے، اور انسان کو جو ایمان ملتا ہے، یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے۔ عقیدہ درست ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جس کا مکمل ایمان ہوگا، یقین ہوگا، جس کو اس بات کے اوپر یقین ہوگا کہ یہ جو قرآن کریم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ جن لوگوں کا اس بات کے اوپر یقین ہوگا، جن لوگوں کا اس بات کے اوپر یقین ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آ گیا، نبی کا فرمان آ گیا، اب ہمارے لیے دوسری کوئی چیز نہیں ضروری ہے، جن لوگوں کا ایسا عقیدہ ہوگا، یہ فضیلتیں انہی کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ اگر فضیلت چاہیے تو پہلے عقیدہ چاہیے، ایسا عقیدہ ہو ایمان والا کہ جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، شرک کی آمیزش،
شرک جانتے ہیں نا؟ شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا. شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا. تو اگر شرک کا ایک رتی برابر بھی، ایک ذرہ بھی کسی کے عقیدے کے اندر مکسنگ ہوگا، آمیزش ہوگی، یہ فضیلت اس کو کام آنے والی نہیں ہے. شرک کی ایک دوسری قسم بھی ہے، شرک فی الرسالہ، یعنی اللہ کے ساتھ بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. کیا مطلب؟ ابھی آپ پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھئے کیا اللہ نے ان کو رسول چنا تھا؟ تمام کے تمام مسلمان کہیں گے کہ ہاں رسول چنا تھا. پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھئے یہ جو قرآن کریم نازل ہوا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ کہیں گے کہ ہاں بالکل نازل ہوا. پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی؟ کہیں گے کہ ہاں. لیکن جب عمل کرنے کی بات آئے گی تو اپنے اپنے الگ الگ چکر میں پڑ جائیں گے. جب بتلایا جائے کہ یہ حدیث ہے تو دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں سے ہوتا رہا ہے کہ نہیں ہوتا رہا ہے. شرک یہیں سے آ گیا. رسالت میں شرک یہیں سے آ گیا. رسالت میں شرک یہیں سے آ گیا. نہیں ہمیں ایسے کرتے آ رہی تھی، نہیں ہمارے مسلک کے لوگ ایسا کرتے ہیں، نہیں ہم لوگ ویسا کرتے ہیں، نہیں ہمارے علماء نے ایسا بتلایا ہے. محترم سامعین کرام، عقیدہ پہلے درست کرنا ہے. عقیدہ کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب مل گئی اب ہمیں دوسری چیزوں کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. یہ عقیدہ، پختگی عقیدے کے اندر آنا ضروری ہے، تبھی جا کر کے یہ فائدے اور یہ فضیلتیں ملنے والی ہے، وگرنہ فضیلتیں ملنے والی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، جو مسلمان آدمی رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ لے، وہ 2 آخری آیات کو پڑھنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ فضیلت ہے اس آیت کریمہ، ان دونوں آیات کی، اس لیے ہم نے کہا کہ اس کو یاد کر لیجیے. سامعین کرام، ایک اور حدیث ہے اس آیت، ان دونوں آیات کی فضیلت میں ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الایمان باب فی ذکر سدرۃ المنتہی، حدیث نمبر 173. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا، معراج ہوئی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسراء کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسراء اور دوسرا ہوتا ہے معراج. اسراء کہتے ہیں مکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرہ مبارک سے اٹھا کر کے راتوں رات جو بیت المقدس تک پہنچایا گیا، اس کو کہتے ہیں اسراء. اور پھر بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، اس کو کہتے ہیں معراج. اسراء کا مطلب ہوتا ہے چلنا، معراج کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہی پر لے جایا گیا، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ 6 آسمان پر، اور صحیح البخاری حدیث نمبر 3207 میں ہے کہ 7ویں آسمان پر، یعنی سدرۃ المنتہی 6 آسمان پر ان کی جڑیں ہیں، اور 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہی جو ہے اس کی شاخیں اور دوسری چیزیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سدرۃ المنتہی میں لے جایا گیا اور آگے فرمایا کہ سدرۃ المنتہی کیا ہے، تو زمین سے جو بھی چیز اوپر اٹھتی ہے، لوگوں کے اعمال ہیں، دعائیں ہیں، صدقات و خیرات ہیں، جو زمین سے اوپر اٹھتی ہیں، تو یہی سدرۃ المنتہی کے پاس آتا ہے اور وہاں سے اس کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے. اور جو کچھ آسمان سے زمین کے لیے نازل ہوتا ہے وہ پہلے یہیں پہ آتا ہے، اور پھر یہاں سے فرشتے لے کر کے وصول کر کے اس کو زمین تک پہنچاتے ہیں. یہی سدرۃ المنتہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہی بتلایا گیا ہے کہ وہاں پر ایک بیری جو ہے وہ چھا رہا تھا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ سونے کے پتنگے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی. بہت غور سے سننے کی بات ہے، بہت غور سے سننے کی بات ہے، بہت غور سے سننے کی بات ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، یہ جو بات بتلائی جا رہی ہے یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ہے. جس طرح سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہے، مجھ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہے. جس طرح سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ کو آخرت میں
رب العالمین کے بارگاہ میں پوچھنا ہے، اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ میری زبان سے جتنے الفاظ نکل رہے ہیں سب کو نوٹ کرنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت کے میدان میں مجھ کو ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا رب العالمین کے ساتھ، مجھ کو یقین ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 173، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا، سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی۔ پہلی چیز 5 وقت کی نماز، جو 5 نمازیں ہیں وہ دی گیا ہے معراج میں، 5 نمازیں۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہی آخری 2 آیات یعنی آیت نمبر 285 286۔ اور تیسری بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں وہ لوگ جو شرک نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ شرک یاد رکھیے گا، میں نے ابھی بتلا دیا پورا ڈیفینیشن۔ شرک صرف اللہ کے ساتھ نہیں، اگر کوئی آدمی رسول کی رسالت میں بھی شرک کرتا ہے یقینی طور پر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کیونکہ رسول کو رسول بنا کر کے بھیجنے والا رب ہے، رسول کو پوری دنیا کے لیے اطاعت و فرما برداری کرنے والا، کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے ایسا بنا کر کے بھیجنے والا رب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کہا گیا کہ آپ کی امت میں جو آدمی شرک نہ کرے، شرک سے بچ جائے، توحید کو اختیار کر لے، عقیدے کو درست کر لے، ایسے آدمی کے وہ بڑے بڑے گناہ جو اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، ایسے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، ایسے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اگر شرک سے بچ گئے، یہاں پر وعدہ کر لیا گیا ہے کہ بڑے بڑے گناہ جو انسان کو جہنم کے اندر پہنچانے والے ہیں، ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یہ کب کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ معراج کے ہی رات میں۔ یہ ان دونوں آیات کی فضیلت ہے کہ یہ دونوں آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر کے عطا کیا۔ محترم سامعین کرام، ان دونوں آیات کی ایک تیسری فضیلت بھی ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین و قصرها باب فضل الفاتحہ و خواتین سورۃ البقرہ حدیث نمبر 806 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور جبرائیل امین علیہ السلام بھی تشریف فرمائے۔ اچانک آسمان سے زور کی آواز آتی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام ایسے نظر کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آسمان میں آج ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جس دروازے کو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھولا گیا، اور اس دروازے سے ایسا فرشتہ نکلا ہے جو فرشتے آج تک اس دروازے سے نہیں نکلے ہیں۔ اس کے بعد حدیث کے اندر ہے کہ وہ فرشتہ نازل ہوتا ہے زمین کی طرف، کبھی وہ نہیں آتا فرشتہ، وہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلام عرض کرتے ہیں وہ فرشتے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کو آج ایسے 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو آج سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کیے گئے۔ 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو آج سے پہلے کسی کو نہیں عطا کیے گئے، اور وہ 2 نور کیا ہے؟ ایک سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، پورا سورۃ الفاتحہ، یہ کسی کو نہیں دیا گیا، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی یہی آخری 2 آیات۔ تو یہ جو 2 آیات ہیں یہ بہت اہم ہیں، ان کو یاد کر لیجئے۔ انشاءاللہ ان دونوں آیتوں کی تفسیریں کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔